دیکھیے کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، میں نے جانور نہیں کہا تو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو آپ صدا لیتے ہیں، قرآن مجید نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تقلیب، مقلبین، یعنی ایسے کتے جن کو آپ نے صدا لیا. صدانے کی غرض کوئی بھی ہو سکتی ہے. ایک پیٹ کے طور پر، یعنی ایسا بنا لیا کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے رفع حاجت کرنے کے اوقات مقرر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے تخت کے نیچے چھپے گا تو وہیں کچھ کر ڈالے گا، تو آپ نے اس کو صدا لیا. یا شکار کے لیے مثال کے طور پر صدا لیا، یا رکھوالی کے لیے صدا لیا، یعنی بطور گارڈ کے کتے کی تربیت کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو صدانے کے علم کو اپنی عنایت کہا ہے قرآن میں. کبھی پڑھیے سورہ مائدہ میں کہ یہ میرا دیا ہوا علم ہے جس کے ذریعے سے تم کتوں کو صدا کر ایسا بنا لیتے ہو. سورہ مائدہ کی بالکل ابتدا میں. تو جس کتے کو آپ نے صدا لیا ہے، مہذب بنا لیا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں، اس کتے کو آپ رکھیے، کوئی معنی نہیں. قرآن مجید نے آپ دیکھیے صدائے ہوئے کتوں کی کتنی تعریف کی ہے. یہ کہا ہے کہ صدائے ہوئے کتے کو اگر اللہ کا نام لے کر تم شکار پر چھوڑ دو گے اور وہ اس کو پھاڑ دے گا، خون نکال دے گا، تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے. صدایا ہوا کتا تھا جو اصحاب کاف کے پاس تھا. جب وہ اس میں گئے تو اللہ کے ان بندوں نے جا کے غار میں آرام کیا اور کتا ان کے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا. قرآن مجید اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اس غار کے منہ کے اوپر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. بہت تحسین کے انداز میں ذکر کیا ہے. تو اس وجہ سے صدائے ہوئے کتے زیر بحث نہیں ہیں. آوارہ کتے جو گھر میں گھس جاتے ہیں، جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں گندگی پھیلا دیں گے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے ان کی موجودگی میں گھروں میں نہیں داخل ہوتے. تو وہ ایسا گندا جانور تو کتے کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ خاص کتے کی کوئی نجاست نہیں ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک عمومی بات ہے، لیکن چونکہ لوگ کتوں کو زیادہ تر رکھتے تھے، رکھوالی کے لیے بھی رکھتے تھے، اسی طرح ان کو شکار کے لیے بھی صداتے تھے. عرب میں تو بہت رواج تھا اس کا. آپ جانتے ہیں کہ جو غلہ بان لوگ ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالنے والے، ان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کتا رکھنا. یعنی کتے ہی ہیں کہ جو بھیڑوں کو لے کے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہ دیکھا ہو تو کبھی نیشنل جغرافک پہ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کتے کس اعتماد کے ساتھ اپنے ریوڑ کو لے کے جاتے ہیں، واپس لاتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں. تو یہ بہت تھا. لیکن آوارہ کتے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اس طرح کے اسٹرے ڈاگس، آوارہ کتے، وہ اگر آپ کے گھر میں آ گئے ہیں تو ان کو نکال دینا چاہیے یا پھر ان کو صدائیے. یہ پوری بات ہے. اس کو عام طور پر لوگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. پوری بات یہ ہے، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر ہمیشہ روایتوں میں جو قصے بیان ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. قرآن نے بڑی تعریف کی ہے صدائے ہوئے کتوں، ان کے شکار کو جائز ہی نہیں بلکہ حلال قرار دیا، اور یہ کہا ہے کہ جس علم کے ذریعے سے تم ان کو سکھاتے ہو وہ میری عنایت ہے، میں نے تمہیں وہ علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے. 10واں نقطہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پل صراط حق ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ذکر آ گیا ہے ایک روایت میں، جسر کے نام سے، صراط کے نام سے ایک روایت میں اس کا ذکر آ گیا ہے. یعنی وہاں پر ایک خاص طریقے کا پل ہوگا یا اس طرح کی چیز ہوگی اور وہ جہنم کے اوپر ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے معاملے میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح باقی چیزیں بیان کی گئی ہیں جنت میں، کہ وہاں پر پھل ہوں گے اور وہاں پر درخت ہوں گے اور وہاں پر باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی، جس طرح محشر کے بارے میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں، لوگ اٹھیں گے، اس طرح قبروں سے نکل کر باہر آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، ایسے ہی یہ بھی ہوگا. لیکن شاہ ولی اللہ نے ایک بڑی عمدہ بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ دنیا کی بہت سی حقیقتیں وہاں ممثل ہو جائیں گی. اچھا. مثال کے طور پر ایک حدیث کا حوالہ دے کے انہوں نے حجت البالغہ میں وضاحت کی ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ بقرہ و آل عمران یہ کس صورت میں وہاں نمودار ہو جائیں گی، یہ موت کس صورت میں نمودار ہو جائے گی. بہت سی حدیثوں میں یہ چیزیں آئی ہیں. تو یہ تمثیلات ہیں، یعنی دنیا کی چیزیں کیسے ہوں گی. تو دنیا کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ فی الواقع پلسرات ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ابتلاء کے اصول پر ہمیں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو اس دنیا کی زندگی کی نوعیت کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک بھی ہے اور یہ تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے، اور یہ اصل میں جہنمی پر ڈالا ہوا پل ہے. ہاں، یعنی انسان گزر رہا ہوتا ہے، خواہشیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جذبات اپنی طرف کھینچتے ہیں، نفرتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، محبتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، مفادات اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہ سب کی سب چیزیں وہی ہیں کہ جن کو اگر آدمی اس بات کا موقع دے دے کہ اسے جہاں چاہے لے جائے تو جہنمی میں جائے گا، فوراً قدم پھسل جائے گا. تو اس میں قدم قدم اس طرح رکھنا پڑتا ہے کہ
ہوشیار کے راہ برسر تیغست قدم راہ، تو میرے نزدیک اسی کو ممثل کر دیا جائے گا وہاں پہ، اور وہ ہمارے سامنے اس صورت میں آ جائے گی. تو اس میں ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں دنیا کی زندگی کی تمثیل ہے. ٹھیک، اگر کوئی ہم سب اس پہ اصرار کرے نہیں، وہ تو ایک ٹینجیبل پل ہی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں پر بنائیں گے، اور کوئی شخص وہ تعویل پیش کرے جو مثال کے طور پہ آپ نے پیش کی کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمثیلی اسلوب میں جنت جہنم کی تعبیرات کو بیان کر رہے ہیں، تو اب اس سے ایمان اور عقیدے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے بار بار عرض کیا کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ کسی روایت کو سمجھنے میں میرا ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے، آپ کا ایک دوسرا زاویہ نظر ہو سکتا ہے. اس کو اسی طرح سے اہل علم کے ہاں بیان بھی ہونا چاہیے، وہ اپنی اپنی رائے بیان کریں. ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، تذلیل کرنا، یہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنے ہاں سے اب نکال دینا چاہیے. یعنی جس مقصد کے لیے آپ بھی ان سب چیزوں کو زیر بحث لائے ہیں، وہ کیا مقصد ہے؟ وہ یہی مقصد ہے کہ لوگ ان چیزوں سے اوپر اٹھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں پر غور و خوض کرنا غلط ہے یا ان کو ماننا نہ ماننا اس میں کوئی خرابی ہے. میں قرآن مجید کی ایک آیت کی بنیاد پر، کسی حدیث کی بنیاد پر ایک چیز کو اپنے طریقے سے سمجھوں گا، آپ اپنے طریقے سے سمجھیں گے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مدرسہ فکر میں ساری چیزیں ایک طریقے پر سمجھی جا رہی ہوں، تو اہل سنت کے ہاں بالعموم یہ چیزیں اس طریقے سے سمجھی گئی ہیں. اب خود اہل سنت کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک تعبیر سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے. میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ بہت سے اہل علم ہیں جو ان چیزوں کو جب بیان کرتے ہیں تو بیان کرنے کا اسلوب ہو سکتا ہے پہلوں سے بہت مختلف ہو جائے. یعنی علامہ انور شاہ کاشمیری کے ہاں بعض چیزیں اس طریقے سے بیان ہوئی ہیں کہ وہ تعبیر آپ کو قدماء کے ہاں اس طریقے سے نہیں ملتی. تو یہ علم کی دنیا میں یہ چیزیں ایسے ہی آگے بڑھتی رہتی ہیں، ان پر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، ان میں مختلف پہلو بھی سامنے آتے رہتے ہیں. ان کی بنیاد پر اصلاً اس امت میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے.